بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم کی ساحرہ۔ یروشلم کی ساحرہ ان لوگوں کی داستان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ نبطی عربوں کی عظیم تاریخ ہے جنہوں نے بیک وقت رومنوں، مصر کے حکمران گالس، یروشلم کے بادشاہ ہیروڈیس اور مشرق کے حکمران حدار بن حدار کو بدترین شکستیں دیں۔ یہ حسین و جمیل اور تاریخی لڑکی ہیرودیہ کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے زہد شکن رقص کے انعام کے طور پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا تھا۔ یہ اصحاب کہف کے اساطیری شہر رقیم کی کتھا بھی ہے۔ اس میں نبطیوں کے بادشاہ حارث کی ترکتاز بھی ہے۔ یروشلم کی ساحرہ میں قدیم سابی مذہب کی پوری تفصیل بھی ملے گی۔ یہ تاریخ کے مشہور ڈاکو براہا کی سرگزشت بھی دیے ہوئے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادثات زندان میں رہا۔ غزیہ کی یروشلم کی ساحرہ زمانہ قبل اسلام کی وہ سرگزشت ہے جسے ایک دلچسپ کہانی کی صورت میں تاریخ کے اوراق سے قطرہ قطرہ کشید کیا گیا ہے۔ مصنف اسلم راہی M.A۔ حارث کا بڑا بیٹا اور سلطنت کا ولی عہد مالک اور اس کی چھوٹی بہن حویلہ قصر کے بڑے حصے سے نکل کر اس حصے کی طرف گئے تھے جس حصے میں اوزال اور حبیب بن عثمان کے کمرے تھے۔ جب وہ اس حصے کے کمرے کے قریب گئے تو اس وقت خادمہ زوفا جسے اوزال کی خدمت پر معمور کیا گیا تھا کمروں کے بیرونی حصے کی صفائی کر رہی تھی۔ مالک اور حویلہ کو اپنی طرف آتے دیکھتے ہوئے اس نے صفائی کا کام ترک کر دیا اور ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ قریب آ کر مالک نے اسے مخاطب کیا، زوفا، اوزال کہاں ہے؟ اس پر زوفا نے اوزال کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اوزال اس وقت اپنے کمرے میں ہی ہے۔ اس پر مالک اور حویلہ دونوں آگے بڑھے۔ مالک نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اوزال کی آواز آئی، کون ہے؟ مالک نے اسے مخاطب کیا، اوزال، میری بہن، ذرا باہر آؤ۔ اوزال نے مالک کی آواز پہچان لی۔ جلدی سے وہ کمرے سے باہر آئی، پھر مالک اور حویلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اندر آئیں، پھر کہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مالک اور حویلہ دونوں بھائی بہن اندر داخل ہوئے۔ سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر مالک نے اوزال کو مخاطب کیا، اوزال، میری بہن، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ کل ہم نے ایک لائحہ عمل طے کیا ہے کہ تمہیں ہم شہر کا ایک حصہ دکھائیں گے۔ اس طرح ہم وقفے وقفے سے نکلا کریں گے اور پورے شہر کی تمہیں سیر کرائیں گے۔ آج سب سے پہلے ہم شہر کے سب سے بڑے معبد کی طرف جائیں گے۔ معبد میں تمہیں گھمانے کے بعد شہر کے کچھ اور حصے دیکھیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ اوزال نے کچھ سوچا، پھر مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لیکن اس وقت حبیب بن عثمان تو یہاں نہیں ہے۔ آپ تو جانتے ہیں وہ میرا پاسبان، میرا محافظ ہے، اس کا میرے ساتھ جانا ضروری ہے۔ مالک نے ایک ہلکا سا قہقہا لگایا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں میری بہن، وہ تمہارا محافظ ہے، وہی تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، اس لیے میں نے اسے اور اس کے بھائی سعید دونوں کو بلایا ہے۔ ہمارا ایک آدمی لشکرگاہ کی طرف گیا ہے، تھوڑی دیر تک دونوں بھائی آ جائیں گے، پھر ہم یہاں سے نکل کر پہلے معبد کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد شہر کا جو حصہ دیکھنا ہوگا وہ حبیب بن عثمان سے مشورہ کرنے کے بعد دیکھیں گے۔ اب تم تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ مالک کو رک جانا پڑا اس لیے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پر مالک اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اوزال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا دل کہتا ہے حبیب اور سعید دونوں بھائی آ گئے ہیں۔ حویلہ اور اوزال بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مالک نے جب دروازہ کھولا تو دروازے پر واقعی حبیب اور سعید کھڑے تھے۔ مالک کے کہنے پر دونوں اندر آئے۔ اندر آتے ہی حبیب نے مالک کو مخاطب کیا، مالک، میرے بھائی، تم نے مجھے اور سعید کو طلب کیا ہے، کیا کوئی اہم بات ہے؟ اس پر مالک نے اوزال کو مخاطب کیا، اوزال، تم جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، حویلہ یہیں بیٹھتی ہے، ہم تینوں باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حبیب اور سعید کے بازو پکڑ کر مالک باہر لے آیا۔ کمرے سے باہر آ کر حبیب کی طرف دیکھتے ہوئے مالک کہنے لگا، آج ہم نے اوزال کو باہر لے کر جانا ہے۔ میرا اور حویلہ کا یہ ارادہ تھا کہ اوزال کو رقیم شہر دکھائیں۔ یہاں سے پہلے ہم معبد کی طرف جائیں گے، اس کے بعد صلاح مشورہ کرنے کے بعد شہر کا کوئی دوسرا حصہ دکھائیں گے۔ حبیب بن عثمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مالک، اگر یہ بات تھی تو تم دونوں بھائی بہن اسے ساتھ لے جاتے، اسے مجھے یا سعید کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ اس سلسلے میں ہمارا کوئی کام ہے۔ مالک نے زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگا، بس تم بھی بھولے کے بھولے ہی ہو۔
تم جانتے ہو کہ اوزال تمہیں اپنا محافظ، مہربان، مربی اور محسن خیال کرتی ہے۔ تمہارے بغیر تو وہ اس محل سے باہر ہرگز قدم نہ رکھے گی۔ جب میں نے یہاں آ کر اس کے سامنے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ہم اپنا شہر دکھانا چاہتے ہیں، تو اس نے جو سب سے پہلے بات کی وہ یہی تھی کہ حبیب بن عثمان یہاں نہیں، میں اس کے بغیر کہاں جاؤں گی؟ تب میں نے اس کو تسلی دی کہ میں نے حبیب اور سعید دونوں کو بلایا ہے، لہٰذا اب بات یہ ہے کہ وہ تمہارے بغیر باہر نہیں جائے گی، اس لیے تمہارا اس کے ساتھ جانا نہایت ضروری ہے۔ سعید کو اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ یہ خیال نہ کرے کہ ہم اسے اہمیت نہیں دیتے۔ جس طرح تمہاری حیثیت میری نگاہوں میں بھائی کی سی ہے، ویسے ہی سعید بھی میرا بھائی ہے، لہٰذا سب یہاں سے نکلتے ہیں، پہلے بڑے معبد کی طرف جائیں گے، پھر کسی اور سمت کا رخ کریں گے۔ حبیب بن عثمان کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر خاموش رہا، اس لیے کہ عین اس موقع پر اوزال اور حویلہ دونوں تیار ہو کر کمرے سے نکلی تھیں۔ اوزال نے بڑا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، بھاری نقاب سے اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ ایک گہری نظر اس موقع پر حبیب بن عثمان نے اوزال پر ڈالی، اس کے بعد وہ دوسری سمت دیکھنے لگا۔ دونوں جب باہر نکلیں تو سب استبل کی طرف چل دیے۔ حبیب اور سعید کے گھوڑے پہلے سے تیار تھے، مالک، حویلہ اور اوزال کے گھوڑوں کو بھی استبل کے سائز تیار کر چکے تھے۔ جس وقت وہ استبل کی طرف گئے، سائز گھوڑوں کو نکال کر محل کے صدر دروازے کی طرف لے گئے۔ وہاں پر وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بڑے معبد کی طرف چل دیے۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ سامنے سے نبطیوں کی سلطنت کا ایک بڑا سالار، بڑا وزیر سلاس آتا دکھائی دیا۔ اس کے دائیں بائیں دو جوان تھے، وہ بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ سیلاس نے جب اپنے سامنے مالک، حبیب بن عثمان، سعید، اوزال اور حویلہ کو آتے دیکھا تو اس اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اس کے ساتھ جو دو نوجوان تھے انہوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو روک لیا۔ حبیب بن عثمان جب سیلاس کے قریب گیا تو سیلاس نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، حبیب بن عثمان، میرے محترم فرزند، معاف کرنا میں تمہیں بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوں، اس لیے کہ تمہاری عادات، تمہارے اتوار ایسے ہیں کہ تمہیں بیٹا کہنے کو دل کرتا ہے اور ایسا کرنے پر دل خوش بھی ہوتا ہے۔ بیٹے، میرے ساتھ جو دو نوجوان ہیں ان کا میں پہلے تم سے تعارف نہیں کروایا، نہ تم سے ملاقات کا کوئی موقع آیا۔ میری کل متاع میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ میری بیوی مر چکی ہے۔ یہ دو بیٹے جو ہیں، دائیں طرف بڑا ہے، اس کا نام تیمان ہے، بائیں طرف والا چھوٹا ہے، اس کا نام یونا ہے۔ پھر اس نے اپنے دونوں بیٹوں کا تعارف حبیب بن عثمان اور اوزال سے کرایا۔ اس پر تیمان اور یونا دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے اور حبیب بن عثمان کی طرف بڑھے۔ ان کے ایسا کرنے پر حبیب بن عثمان بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ جب حبیب بن عثمان نے ہاتھ آگے بڑھا کر دونوں سے مسافہ کرنا چاہا تو سب سے پہلے تیمان آگے بڑھا۔ مسافہ کرنے کی بجائے وہ حبیب بن عثمان سے بغل گیر ہو گیا، پھر یونا بغل گیر ہو کر ملا۔ اس کے بعد تیمان نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، عزیز بھائی، ہمارے باپ آپ کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، آپ سے صرف مسافہ کرنے پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم دونوں بھائی بڑی عقیدت سے آپ کو گلے ملے ہیں۔ تیمان جب خاموش ہوا تو سیلاس نے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، آج آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ اس پر مالک بول پڑا، آج ہم اوزال کو لے کر نکلے ہیں تاکہ اسے شہر کا کچھ حصہ دکھائیں۔ پہلے ہم بڑے معبد کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ اس پر تیمان نے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہم دونوں بھائی تو آپ کی طرف آئے تھے، آج ہمارے آنے کا مقصد صرف حبیب بن عثمان سے متعارف ہونا تھا۔ اس پر حبیب بن عثمان فوراً بول پڑا، اس جوان سے ملو، یہ میرا بھائی سعید ہے۔ اس پر تیمان اور یونا ایک بار پھر آگے بڑھے اور جس طرح حبیب بن عثمان سے گلے ملے تھے ویسے ہی سعید سے گلے ملے۔ حبیب بن عثمان کے بعد تیمان نے مالک کو مخاطب کیا، ہم آپ کی طرف ہی جا رہے تھے، آپ بڑے معبد کی طرف جا رہے ہیں تو ہم لوٹ جاتے ہیں۔ مالک فوراً بول اٹھا، نہیں، آپ دونوں بھی ہمارے ساتھ چلیں، اس طرح رونق رہے گی۔ جہاں تک محترم سیلاس کا تعلق ہے، یہ قصر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سیلاس نے اس رائے سے اتفاق کیا، وہ آگے قصر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ تیمان اور یونا دونوں ان کے ساتھ ہو لیے۔ رقیم شہر کے بازار سے گزرتے ہوئے اچانک ایک جگہ حبیب بن عثمان ٹھٹک کر رک گیا، ایک ایسے شخص کی طرف دیکھنے لگا جو دکان سے سودا سلف خریدنے میں مصروف تھا۔ اس کا سیاہ رنگ کا گھوڑا اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس شخص کی پیشانی پر التار نما زخم کا داغ تھا، کندھے پر انگوچھا رکھا ہوا تھا، بار بار انگوچھے والے کندھے کو ہلاتے ہوئے کھانستا بھی تھا۔ اس شخص کو دیکھتے ہوئے حبیب بن عثمان کی سلگتی آنکھیں بیابانوں کی وحشتوں جیسی صورت اختیار کر گئی اور ان کے اندر آتش زنی اور خونریزی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ لگتا تھا اس کی نگاہوں کے تجسس میں کروٹیں لیتے ہوئے طوفان برپا کر دیے ہوں۔ اس کا چہرہ غصے اور غضبناکی میں سرخ ہو گیا اور یوں لگنے لگا جیسے وہ ویرانوں کے اندر جہاں سوزی اور تباہ کاریاں اپنا رنگ دکھانے لگی ہوں۔
اس کی تلوار کے دستے پر کچھ اس طرح اس کا ہاتھ چلا گیا جیسے اس کا کہ حاشیہ خیال میں دور ریگستانوں کی سی شکست و ریگ کی آندھیاں چل نکلی ہوں۔ اس اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اس شخص کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی اس کیفیت کو سعید نے بھی بھانپ لیا۔ وہ بھی اپنے گھوڑے کو روک چکا تھا۔ ابھی تک مالک اوزال، حویلا، تیمان اور یونا میں سے کسی نے بھی ان کی طرف نہ دیکھا تھا۔ سعید جب قریب آیا تو حبیب بن عثمان نے اسے مخاطب کیا۔ سعید میرے بھائی، اس سامنے والے شخص کی طرف غور سے دیکھو۔ اس کی پیشانی پر الطاع کا زخم کا داغ ہے۔ کندھے پر اس نے انگوچھا رکھا ہے جسے کندھا اچکا کر بار بار ہلاتا ہے اور ساتھ ہی کھانستا بھی ہے۔ یہی وہ نشانیاں تھیں جو میری بہن عبیرہ نے میرے باپ کے قاتل کی بتائی تھی۔ سعید میرے بھائی، تو آگے جا کر مالک کا ساتھ دے۔ میں اس شخص کا پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں جاتا ہے۔ اتنی دیر تک وہ شخص سودا سلف خریدنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ مالک نے بھی اپنے پیچھے حبیب بن عثمان اور سعید کو روکے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رک گیا۔ وہ شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے چل پڑا۔ حبیب بن عثمان نے سعید کو مخاطب کیا۔ سعید میرے بھائی، تم سارے حالات بڑی رازداری کے ساتھ مالک سے کہو گے۔ اوزال حویلہ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اس پر وہ پریشان ہو جائیں گی۔ تم ان کے ساتھ رہو اور ان کے ساتھ معبد کی طرف جاؤ۔ میں اس شخص کا پیچھا کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، آج یہ شخص ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو پھر میرے باپ کے قاتلوں کا پتہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا میں اس شخص کا پیچھا کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ کہاں جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس جگہ میں اس کے دوسرے ساتھی بھی ہوں، اس طرح ہم سب سے نبٹ لیں گے۔ اس شخص نے ابھی تک اپنے گھوڑے کو ہانکا نہیں تھا۔ سعید فوراً حبیب کے کہنے پر آگے بڑھ گیا اور بڑی رازداری کے ساتھ سارے حالات جا کر مالک سے کہہ دیے۔ مالک پریشان ہو گیا تھا، تاہم سعید کے کہنے پر وہ آگے بڑھنے لگا۔ آگے بڑھنے کی اس کی رفتار بڑی سست تھی۔ دراصل مالک چاہتا تھا کہ جس شخص کا تعاقب حبیب بن عثمان کرنا چاہتا ہے وہ ان سے آگے آئے تاکہ وہ بھی حبیب بن عثمان کے ساتھ اس کے تعاقب میں لگ جائے۔ وہ شخص اپنے سیاہ گھوڑے پر سوار ہوا، اسے ایڑ لگائی اور اسی سمت دوڑ پڑا جس سمت میں مالک جا رہا تھا۔ حبیب بن عثمان بھی اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب وہ شخص مالک، حویلا، اوزال اور سعید سے آگے نکل گیا، حبیب اس کے پیچھے تھا، تب مالک نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ سعید، اوزال اور حویلا بھی ایسا کر چکے تھے۔ جب سیاہ گھوڑے والا وہ شخص بازار میں آگے جا کر دائیں جانب مڑ گیا، تب مالک نے سعید کو مخاطب کیا۔ حیرت کی بات ہے، جس شخص کا تعاقب حبیب بن عثمان کر رہا ہے وہ اسی سمت گیا ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے۔ ادھر ہی بڑا معبد ہے۔ ساتھ ہی اس نے اب گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی تھی۔ تھوڑا اور آگے جا کر مالک دنگ رہ گیا، اس لیے کہ یہ شخص جس کا تعاقب حبیب بن عثمان کر رہا تھا وہ معبد کے اندر ہی داخل ہو چکا تھا۔ حبیب بن عثمان ذرا رک گیا۔ جب مالک اور سعید اس کے قریب گئے تو حبیب بن عثمان نے مالک سے سرگوشی کی۔ مالک میرے بھائی، جس شخص کا میں تعاقب کر رہا ہوں وہ معبد ہی میں گیا ہے۔ شاید یہ بڑے پجاری یا اس کے اہل خانہ کا جاننے والا ہو۔ تم اوزال، حویلا اور سب کو لے کر معبد کے اندرونی حصے کی طرف چلے جاؤ۔ میں اکیلے اس سے بات کرتا ہوں، تم میری طرف نہ آنا۔ اگر تم ایسا نہ کرنا چاہو تو معبد کے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حبیب بن عثمان آگے بڑھ گیا۔ اس کا کتا بھی اس کے پیچھے تھا۔ جس شخص کا وہ تعاقب کرتے ہوئے آیا تھا وہ معبد کے سامنے جو بڑے پجاری کی رہائش گاہ تھی وہاں اس اپنے گھوڑے کو روکا۔ حبیب بن عثمان نے بھی اس کے پاس اپنے گھوڑے کو روکا۔ کتے کو اس نے مخصوص اشارہ کیا۔ کتا گھوڑے کے پاس رک گیا تھا۔ مالک سب کو لے کر معبد کی طرف چلا گیا اور وہ سب ایک ایسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ حبیب بن عثمان کو واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔ اس شخص نے اپنے گھوڑے کو عین اس احاطے میں روکا جس کے سامنے معبد کے بڑے پجاری ایرخ کی رہائش گاہ تھی۔ جس وقت وہ اپنے گھوڑے سے اترا تو اچانک السار اور اس کی چھوٹی بہن راما ایک دم نکلی اور اس شخص کے پاس آن کھڑی ہوئیں۔ وہاں السار نے جب حبیب بن عثمان کو کھڑے دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر حبیب بن عثمان کو اس سے مخاطب کیا۔ ابن عثمان، آج تم بڑے وقت پر آئے ہو۔ میں نے کبھی تم سے کہا تھا کہ میں اس معبد میں تمہارا اس شخص سے تعارف کراؤں گی جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پھر السار نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جس کے تعاقب میں حبیب بن عثمان آیا تھا اور حبیب کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اس سے ملو، اسی سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کا نام یارم ہے۔ حبیب بن عثمان نے السار کی ساری باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس دوران اس کی چھوٹی بہن اس کے قریب آئی اور بڑی اپنائیت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، حبیب میرے بھائی، اس بار کیا اکیلے آئے ہیں؟ سعید آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ حبیب بن عثمان نے راما کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگا، راما میری بہن، تو فکر مند نہ ہو،
سعید بہت جلد تم سے ملنے کے لیے آئے گا۔ پھر حبیب بن عثمان چند قدم اس شخص کی طرف بڑھا جس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں آیا تھا اور جس کا نام السار نے یارم بتایا تھا۔ پھر حبیب بن عثمان نے اسے مخاطب کیا، کیا رقیم شہر کے نواح میں بنو کیدار کے ایک شخص عثمان بن عبادہ کو تم نے قتل کیا تھا؟ حبیب بن عثمان کے اس سوال پر یارم چونکا، پھر دوسری طرف منہ کر کے کہنے لگا، تم کوئی میرے محتسب نہیں لگے ہوئے کہ میں تمہارے سامنے جواب دہ ہوں۔ جاؤ جدھر سے آئے ہو چلے جاؤ، میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو نہ کرو۔ یارم جب وہاں سے ہٹنے لگا تو حبیب بن عثمان آگے بڑھا اور اس کا بازو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ یارم غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اپنے دائیں ہاتھ کا زوردار مکہ اس نے حبیب بن عثمان کی گردن کے نچلے حصے پر مارا کہ حبیب بن عثمان انتہائی بے بسی میں لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس موقع پر یارم نے ایک مکروہ کہکا لگایا اور حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں میرے مکے نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ قاتل کون ہے۔ اگر میں نے عثمان بن عبادہ کو قتل کیا بھی ہے تو تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ جاؤ، میں نے اسے قتل کیا ہے اور اس کی بیوی کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اندھا کر دیا ہے۔ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو، میرا بگاڑنا چاہتے ہو، بگاڑ لو۔ حبیب بن عثمان جب انتہائی بے بسی کے عالم میں زمین پر گرا تو کتا بری طرح غراتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ یارم پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا مگر ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کتے کو حبیب بن عثمان نے روک دیا۔ کتا بیچارہ دم ہلاتے ہوئے عجیب سی کیفیت کا اظہار کرنے لگا۔ ذرا فاصلے پر معبد کی ایک اوٹ میں کھڑے مالک، سعید، اوزال اور حویلہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ اس موقع پر مالک نے سعید کو مخاطب کیا، اس شخص نے حبیب بن عثمان پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ میرے خیال میں ہمیں آگے بڑھ کر اس سلسلے میں حبیب کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن سعید نے ہاتھ پکڑ لیا اور وہیں روکتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تو معاملہ شروع ہوا ہے۔ اگر حبیب بن عثمان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا تو اپنے کتے کو مت روکتا۔ تم نے دیکھا نہیں جب کتا غضبناک ہو کر آگے بڑھا تھا تو ہاتھ کے اشارے سے اس نے کتے کو روک دیا تھا۔ اگر وہ بے بس ہوتا تو وہ کتے کو ہرگز نہ روکتا اور اب تک کتا اس شخص کو چیر پھاڑ کر چکا ہوتا۔ سعید کو رک جانا پڑا اس لیے کہ حبیب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یارم ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑے تنزیہ سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ایک طرف سیمی ہرنی کی طرح السار اور اس کی چھوٹی بہن راما کھڑی تھی۔ عین اس موقع پر گھر کے اندر سے ایرخ نکلا۔ وہ کچھ دخل اندازی کرنا ہی چاہتا تھا کہ حبیب بن عثمان آگے بڑھا اور یارم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یارم مجھے ایک مکہ مار کر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اپنے سامنے زیر کر لو گے؟ شیطان زادے، بنو کیدار کی جس شخص عثمان بن عبادہ کو تم نے قتل کیا وہ میرا باپ تھا، اور جس عورت کی آنکھوں میں تم نے سلاخیں پھیر کر اندھا کیا وہ میری ماں ہے جس کا نام یوباب ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے باپ کو قتل کرنے اور میری ماں کو بینائی سے محروم کرنے کے بعد تم میرے ہاتھوں سے بچ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ یارم نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور اس کے چہرے پر تنزیہ آثار نمودار ہوئے۔ پھر حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے اور کہنے لگا، لگتا ہے میرے اس مکے نے تیری کجی درست نہیں کی۔ مجھے کوئی عام انسان مت سمجھنا، میں تیرے سامنے تانبے سا سخت، طوفانوں کے سایوں سا ہولناک اور جوالا مکھی کے دہانے سا جان لیوا ثابت ہوں گا۔ ابھی تو تمہیں صرف میرا ایک ہی مکہ لگا ہے اور تم انتہائی بے بسی کے عالم میں زمین پر گر گئے ہو۔ جب میری خون آج شام تلوار تیرے خلاف حرکت میں آئے گی تو یاد رکھنا تیرے اونگتے ضمیر کے لیے وہ آخری جھٹکا ثابت ہوگی، کیونکہ میرے سامنے بے حسی کے اس ماحول میں اپنی فضا کی سانس کو بوجھل کرتے ہو۔ اگر میرے ساتھ زیادہ الجھو گے تو یہاں اس ماحول میں میری مار سے اپنے لیے بدترین نوشہ پڑو گے۔ یاد رکھو، میں یارم طوفان سے لڑنے، بجلیوں سے کھیلنے، وحشت اور بربریت کی ستم آرائیاں مرتب کرنے اور فنا کی تحریر لکھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اگر تیری خستگی اور بیچارگی اور تیری جبلت کھینچ کر تجھے میرے ہاتھوں قتل کرنے کے لیے نہیں لے آئی تو جا، ابھی وقت ہے، چلا جا۔ میرے اس معاف کرنے کو اپنے لیے حیات بخش سمجھ کر اپنی جان بچا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو جا، ورنہ یاد رکھنا میری تلوار کی نوک تیری ساری سلامتی کو لہو لہان کر دے گی۔ یارم کے ان الفاظ پر حبیب بن عثمان کی حالت بے یقینی کے دھندل کے کھڑے کرتے بہر ہیبت ناک، منزلوں کو مبہم کر دینے والے اندھے جھکڑوں جیسی ہو چکی تھی۔ ایک کھا جانے والی نگاہ اس نے یارم پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کیا، انسانیت کا منہ نوچنے والے پاگل کتے، میں تیرے سامنے کوئی بچہ نہیں، میں تو تیرے سامنے زندگی اور موت سے آشنا تقدیر کے ترکش کا زہریلا تیر ثابت ہوں گا۔ سن، خود غرض حریص، قسمت آزما اونگتے انسان، جب میں تیرے ہنگامہ موت کو تختہ موت، تیری خود شناسی اور نگاہ حراری کی انوکھی کرب خیزی، تیری ساری عیاری و فنکاری و تیری جواں ہمتی، تیرے سامان شوق، تیری طغیانی اور ذوق کو خستہ اور ماندہ کروں گا۔
لگتا ہے تبھی اپنی دل آشوبی میں ڈوب کر تو اپنی اونگ سے نکلے گا، تجھے بیداری کا احساس ہوگا، لیکن اس وقت تیرے دامن میں کچھ نہ رہے گا، اس لیے کہ میں تیری ساری گرم خیزی، تیری ہر آرائش اور تزئین کو تیرے ہی خون میں ڈبو چکا ہوں گا۔ حبیب بن عثمان کی ساری گفتگو یارم کو بڑی ناگوار اور ناپسندیدہ لگی۔ حبیب بن عثمان جب خاموش ہوا تو اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، چاہتا تھا جیسے پہلا ہاتھ مارا تھا حبیب بن عثمان کو پھر مارے، پر حبیب بن عثمان نے اس کا ہاتھ بلند فضا میں ہی پکڑ لیا، پھر لگاتار دو گھونسے ایسے زوردار یارم کو مارے کہ یارم بل کھاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ یہاں حبیب بن عثمان نے اسے چھوڑا نہیں، آگے بڑھا، مکوں پاؤں کی ٹھوکروں پر اس نے رکھ لیا۔ لگاتار ہتھوڑے کی طرح ضربے لگنے سے یارم بلبلا اٹھا، کبھی زمین پر پلٹنیاں کھاتا، کبھی ٹانگیں لہراتا ہوا ادھر ادھر ہوتا، لیکن حبیب بن عثمان اسے چھوڑ نہیں رہا تھا، لگاتار اس پر ضربے لگاتا جا رہا تھا، مار مار کر اسے ادھموا کر دیا۔ اس کی یہ حالت کرنے کے بعد حبیب بن عثمان جب پیچھے ہٹا تو یارم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اچانک اسے اپنی پیٹھ پر بندھی ہوئی ڈھال سنبھالی، تلوار کو بے نیام کر لیا اور اسے اپنے سامنے لہراتے ہوئے اسے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، اب میری طرف بڑھ اور میرا مقابلہ کر، پھر دیکھ میں تیرے مکر کے جال، تیری ساری بربریت کے فریب کو کس طرح کاٹتا ہوں، کیسے تیرے افکار اور حوادث کو شور انگیزی میں تبدیل کرتا ہوں۔ سن دشمن بد نہاد، اپنے عمل کی پوری صلابت، اپنی شجاعت کی مکمل دل آویزی استعمال کرتے ہوئے اپنے کھولتے بھڑکتے جذبوں کے ساتھ اپنی دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا، اس کے باوجود یاد رکھنا میں تیرے خیالوں کے حیولوں، تیرے وہموں کے آسیب میں صحرا صحرا پھیلتی آگ، دریا دریا بکھرتی قہر مانیت بھر دوں گا۔ تو نے میرے ساتھ ٹکرا کر اپنی موت کو دعوت دی ہے، اگر گزشتہ مقابلے میں تو غالب رہا ہے تو تیغ زنی میں ہر صورت میں تجھے نیچا دکھا کر رہوں گا۔ یارم کے ان الفاظ پر حبیب بن عثمان کا چہرہ شفق آلود شام، آنکھیں لالی بکھیرتے سورج کی طرح ہو گئی، پھر اس نے اسے مخاطب کیا، سن بندہ بدبخت، سن ابلیس حرص و ہوس، تو جو مجھے گھوڑوں کی ٹاپوں، شیر کی دھاڑ اور عقابوں کی پھڑپڑاہٹ جیسی دھمکی سے ڈرانا چاہتا ہے، اس سے میں خوفزدہ ہونے والا نہیں ہوں۔ تیرے جیسے بدبخت باولے کتے اور بے ضرر بھیڑیے میں نے بہت دیکھ رکھے ہیں۔ اپنی تلوار کو لہراتا ہوا آگے بڑھ، میرے ساتھ مقابلہ کر، پھر دیکھ میں تیرے دائرے فکر کو کیسے زنجیر کرتا ہوں، تیری جان کو تیرے نطق، تیرے اظہار کو کیسے بندش کا اسیر کرتا ہوں۔ آگے بڑھ کر مجھ سے ٹکرا، مجھ پر اپنی تلوار برسا، اور پھر دیکھ میں حبیب بن عثمان تیری ستاروں کے خوشوں جیسی، جوامردی بہاروں کے توشوں جیسی تیری شجاعت کو کیسے بگاڑتے بکھرتے تخریب کے عمل کا شکار کرتا ہوں۔ یارم نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا، بپھرتے ہوئے ریچھ کی طرح منہ سے جھاگ چھوڑتا ہوا آگے بڑھا اور حبیب بن عثمان پر اس نے وار کر دیا۔ حبیب بن عثمان نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کی تلوار کے وار کو اپنی ڈھال پر لیا اور جوابی کارروائی کر دی۔ تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے پر خوفناک وار کرتے ہوئے تلواریں چلاتے رہے۔ ایک موقع پر اچانک حبیب بن عثمان نے یارم کے وار کو اپنی تلوار پر لیا، ساتھ ہی اس نے یارم پر اپنی ڈھال برسانا چاہی، پر یارم بھی بڑا چالاک اور عیار تھا، حبیب بن عثمان کی ڈھال کو اس نے فوراً اپنی ڈھال پر لیا۔ ابھی دونوں ڈھالیں ٹکرائی ہی تھیں کہ پلک جھپکتے میں حبیب بن عثمان نے اپنی تلوار علیحدہ کی اور تلوار کا دستہ پوری قوت سے یارم کے منہ پر دے مارا۔ یارم کے منہ سے خون بہہ نکلا اور درد کی شدت سے آزاری کرنے لگا، تھوڑا سا وہ جھک بھی گیا تھا۔ حبیب بن عثمان نے اسے موقع غنیمت کو جانا، آگے بڑھا، تلوار بلند کی اور تلوار کا دستہ بھرپور قوت سے ایک بار گردن پر اور ایک بار یارم کی پیٹھ پر برسایا۔ یارم زمین پر گر گیا۔ حبیب بن عثمان پھر آگے بڑھا، اپنے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر اس نے اس کے دائیں ہاتھ پر دے ماری، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری۔ دوسری ٹھوکر بائیں ہاتھ پر ماری، جس کے باعث یارم کی ڈھال بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کئی فٹ دور جا گری۔ پھر حبیب بن عثمان نیچے جھکا، گریبان سے پکڑ کر اس نے یارم کو اٹھایا، اس کے منہ پر لگاتار دائیں بائیں جانب کئی تماچے مارے، پھر اسے مخاطب کیا، پہلے تیرے بولنے کے انداز میں ایک ولولہ انگیزی اور وحشت بھری شدت تھی، اب تو شام ہجرا خوابوں کے اسیر باسیوں کی طرح کیوں چپ ہے؟ پہلے تیری گفتگو میں آگ و خون کے پیغام اور طوفانی تقریب تھی، اب تو سرد کمرے میں لکڑیوں کی مرتی آگ سا کیوں ہو گیا ہے؟ تازہ ولولوں جیسا تیرا انات بھرا لہجہ، تیرا وہ تقدیر کے راستوں کو پامال کرتا انداز کہاں گیا؟ پھر حبیب بن عثمان نے یارم کو چھوڑ دیا، کچھ دیر تک اسے گھورنے کے انداز میں دیکھتا رہا، اس کے بعد دوبارہ اسے مخاطب کیا، وہ تیری تلوار اور ڈھال پڑی ہوئی ہے، اٹھا ایک بار پھر اپنے مقدر کا نگہبان بن کر اپنے غیر فانی جذبوں کو جمع کر اور میرا مقابلہ کر۔
تاکہ تیرے دل میں کوئی شک اور کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے کہ میں نے کوئی دھوکہ فریب دے کر تجھے تیغ زدی میں مات کیا ہے۔ یارم جب اپنی جگہ پر سر جھکائے کھڑا رہا، اس سے کوئی حرکت نہ کی، تب حبیب بن عثمان نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، یارم، زنخوں اور خواجہ سراؤں کی طرح کیوں بے حس و حرکت کھڑے ہو؟ کیوں ان جیسا بزدلی کا اظہار کرتے ہو؟ اپنی تلوار سنبھالو اور میرا مقابلہ کرو۔ یارم پھر بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اس کے اس انداز سے شاید حبیب بن عثمان مزید برہم ہو گیا۔ اپنا دایاں پاؤں اٹھایا اور ایک ایسی زوردار لات یارم کے پیٹ پر ماری کہ یارم فضا میں لڑکتا ہوا السار کے اور راما کے قریب جا گرا۔ اس موقع پر حبیب نے اپنے سامنے اداس اور افسردہ کھڑی السار کو مخاطب کیا، ایرخ کی بیٹی، میں جانتا ہوں تو اس شخص سے شادی کرنے والی تھی۔ میں جو اس سے سلوک کر رہا ہوں نا، یہ یقیناً تیرے لیے ناقابل برداشت ہے، پر اس سے ایسا سلوک کرنا میری مجبوری ہے، برا مت ماننا۔ تو نے اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر ایک غلط شخص کا انتخاب کیا ہے۔ یہ میرے باپ کا قاتل ہی نہیں، اسے سلائیاں پھیر کر میری ماں کو بھی اندھا کیا ہے، لہٰذا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں تم سے معذرت کرتا ہوں، اس کی بجائے تم اپنی زندگی کے رفیق کے طور پر اس سے کسی بہتر شخص کا انتخاب کر لینا۔ پھر حبیب بن عثمان یارم کے قریب بیٹھ گیا اور اسے سخت لہجے میں مخاطب کر کے کہنے لگا، بتا، تیرے علاوہ میرے باپ کے قتل میں اور کون شریک تھا؟ یارم خاموش رہا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ حبیب بن عثمان نے 2 بار پھر اپنا سوال دہرایا تو یارم نے پھر بھی خاموشی اختیار کیے رکھی۔ تب حبیب بن عثمان اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے لباس سے اس نے بھاری پھل والا خنجر نکالا، جس کی چمک السار، راما اور ایرخ ہی کو نہیں، یارم کی نگاہوں کو بھی خیرہ کر گئی۔ پھر حبیب بن عثمان نے یارم کو مخاطب کیا، یارم، جو گناہ تو نے کیا ہے وہ قابل معافی نہیں۔ میں ہر صورت میں تم سے اگلوا کر چھوڑوں گا کہ تو نے کس کے کہنے پر یہ کام کیا، تیرے ساتھ اور کون شریک جرم تھا۔ دیکھ، میں صرف چند ساعتیں تمہیں دیتا ہوں، پھر بائیں جانب سے تیری باچھیں کاٹوں گا تاکہ تجھے بولنے میں آسانی رہے۔ اگر پھر بھی تو نہ بولا تو یاد رکھنا تیری پیشانی پر اپنے زخم سے ایسے خط، ایسے لکیریں کھینچوں گا کہ تو چیخیں مارے گا اور سب کچھ بتانے پر مجبور ہو جائے گا، قبل اس کے کہ میں اپنے اس گھناونے فعل کی ابتدا کروں۔ میں آخری بار تم سے پوچھتا ہوں، بتا میرے باپ کو تو نے کس کے کہنے پر قتل کیا اور کس کے کہنے پر میری ماں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اسے نابینا کر دیا۔ حبیب بن عثمان کی اس گفتگو سے یارم سہم سا گیا، چہرے پر خوف و ہراس پھیل گیا، آنکھوں میں دور دور تک ڈرا دینے والے سرابوں کے جھکڑ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر حبیب بن عثمان کو اس سے مخاطب کیا، میں نہیں جانتا کہ میرے ہاتھوں مرنے والا تیرا باپ تھا اور اندھی ہونے والی تیری ماں۔ بہرحال میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ کام ہم نے براہا کے 2 ساتھیوں کے کہنے پر کیے تھے۔ ان دونوں کے نام زابو اور سمولا ہیں۔ حبیب بن عثمان کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے یارم کو مخاطب کیا، یہ زابو اور سمولا کہاں رہتے ہیں اور ان کا مشہور ڈاکو برابا سے کیا تعلق ہے؟ یارم نے پھر کہنا شروع کیا، زابو اور سمولا دونوں برابا کے دستے راست ہیں۔ جہاں تک ان کے مسکن کا تعلق ہے تو وہ اپنے ان گنت مسلح ساتھیوں کے ساتھ جبل حوران میں رہتے ہیں۔ یارم کے خاموش ہونے پر حبیب بن عثمان نے پھر اسے مخاطب کیا، ان کے مسکن کی ذرا تفصیل بتاؤ۔ یارم دوبارہ بول پڑا، ان کے مسکن کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ جس کوہستانی سلسلے میں یہ رہتے ہیں، یہ کوہستانی سلسلہ آتش فشانی ہے۔ اس میں بڑی بڑی چٹانیں ہیں اور زمین بڑی زرخیز ہے۔ لاوے کی سطح کا سلسلہ ایک مقام تلوں تک چلا جاتا ہے جو دمشق کے جنوب میں واقع ہے۔ وہاں سے لاوے نے کم و بیش 60 میل لمبے اور اتنے ہی چوڑے رقبے کو گھیر رکھا ہے۔ شام میں یہ اس نوعیت کا سب سے بڑا خطہ ہے۔ اس خطے کے شمال مشرق میں الجا ہے جسے سیاہ پتھروں کا حصار سمجھنا چاہیے۔ اس کی حیثیت ایک پناہ گاہ جیسی ہے اور یہیں برابا اور اس کے دونوں دستے راز زابو اور سمولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان علاقوں میں جہاں بڑی سخت چٹانیں ہیں، ان گنت سرکش قبیلے جو جرائم پیشہ ہیں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس کے جنوب و مغرب میں وہ پہاڑی خطہ ہے جسے جبل حوران کہا جاتا ہے۔ جبل حوران کو جبل دروز بھی کہتے ہیں۔ یہاں دروزیوں کا قبضہ بہت بعد میں ہوا تھا۔ یہ 18ویں صدی کی بات ہے جب لبنان میں مختلف فریقوں کے درمیان فسادات ہوئے تھے۔ جبل حوران کی یہ مشرقی فصیل 4000 فٹ ہے، 5000 فٹ تک بلند ہے اور حوران اور بادیہ شام کے درمیان حائل ہے۔ آتش فشانی خطہ مغربی جانب چلا گیا ہے، یہاں تک کہ جولان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ حوران میں کوئی درخت نہیں، صرف چند چشمے ہیں، تاہم یہاں گیہوں بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور چراگاہیں بھی بہت اچھی ہیں۔ زمین کو دیکھا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے
کہ لاوے کے جو اجزاء اس میں تحلیل ہوئے ہیں ان میں سرخ رنگ کی مٹی مل گئی ہے۔ یہ نمی کو دیر تک اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے اور فصلوں کے لیے اس میں بڑی عمدہ غذا ہے۔ اس سے نیچے کی سطح چونے کے پتھر کی ہے۔ یہاں کے آثار قدیمہ میں وولمن بھی ہیں جنہیں ابتدائی دور کے انسان کا کام سمجھنا چاہیے۔ علاوہ بری یہاں رومی اور بازنطینی دور کی سڑکوں، آبی گزرگاہوں، تالابوں، عمارتوں اور دیگر استحکامات کے بھی بچے کچے نشانات ملتے ہیں۔ ان سے واضح ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں بہت رونق اور چہل پہل تھی اور ہوران رومی یا بازنطینی سلطنت کا ایک اناج گھر تھا۔ یہ آج بھی فلسطین اور لبنان کے لیے اسی طرح گیہوں بہم پہنچاتا ہے جس طرح عبرانیوں اور فونیکیوں کے زمانے میں پہنچایا کرتا تھا۔ ہوران کے آتش فشانی حصے میں جنوب مشرق کی طرف پھیلتے پھیلتے صحرائے حماد سے گزرتے ہوئے حجاز کی ان پتھریلی سرزمینوں تک پہنچ چکے ہیں جو ہرات کے نام سے معروف ہے۔ خاص شرق اردن میں شرقی سلسلہ کوہ کی کھریا مٹی کی بالائی تہ چلی گئی ہے۔ ان کی بلندی شمال میں اجلون پر 4137 فٹ پر اور اس کے ہمسائے جبل جلبات پر 339 فٹ پر پہنچ گئی ہے۔ جنوب میں الکرک کے قریب بلندی 3475 فٹ تک ہے۔ بترا کی طرف آئیں تو یہ ریتیلے پتھروں اور ٹیلوں کی بلندی پر 4430 فٹ رہ جاتی ہے۔ یہ تفصیل سن کر حبیب بن عثمان خوش ہو گیا۔ پھر سے میں دوبارہ مخاطب کیا، اب یہ کہو ان سب کا سرکردہ برابا کہاں رہتا ہے؟ یارم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سے دوبارہ کہنا شروع کیا، جہاں تک برابا کا تعلق ہے وہ جبل ہرمون کے ایک دریا بردی کے کنارے رہتا ہے۔ توریت میں اس دریا کو ابانا کے نام سے لکھا گیا ہے۔ اس دریا کے دو حصے ہیں، ایک شمالی حصہ جس کے مغربی بازو پر شاید ہی کوئی بستی ہو، دوسرا جنوبی حصہ جس میں جبل ہرمون ہے۔ ہرمون با اعتبار جلال و عظمت شام کی بہترین چوٹی ہے، نیز یہ بلند ترین کوہستانی سلسلوں میں شامل ہوتا ہے۔ جبل ہرمون کی بلندی 9383 فٹ ہے۔ اس کی مغربی ڈھلانوں پر بہت سے گاؤں آباد ہیں۔ مشرقی لبنان کی آبادی غربی لبنان کے مقابلے میں زیادہ بکھری ہوئی ہے اور کم ترقی یافتہ ہے۔ دوسرے اسباب کے علاوہ اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ مشرقی لبنان میں بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں اور سبزہ بھی کم آتا ہے۔ اس میں لوگ عموماً مشرقی شام سے آتے ہیں۔ موجودہ جمہوریہ لبنان کی سرحد کوہ ہرمون پر سے گزرتی ہوئی زبدانی کے پاس پہنچ کر خم کھاتی ہے۔ پھر یہ لبنان مشرقی کے شمالی حصے کی چوٹی کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ بیروت و دمشق کے درمیان جو آج کا ریلوے لائن ہے وہ زبدانی اور بردہ کی وادیوں کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ دریائے بردی زبدانی گاؤں کی سرخیز مرتفع آبادی سے نکل کر مشرقی جانب بہنا شروع کرتا ہے اور اس کی وجہ سے شام کی زمین کا خاصا بڑا حصہ سیراب ہوتا ہے۔ اگر دریائے بردی جاری نہ ہوتا تو یہ زمین بے آب صحرا بنی رہتی۔ اس کی وجہ سے دمشق وجود پذیر ہوا جو صحرا میں حضارت کی چوکی ہے۔ دریائے بردہ کے قریب ہی دمشق کے ان باغات کو سیراب کرتا ہے جو الغوطہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان باغات کی خوشبوؤں کے باعث عربی میں دمشق کو نیہا کہا جانے لگا۔ پھر آگے چل کر اس کی 5 شاخیں ہو جاتی ہیں، یا سمجھ لیجئے کہ 5 دھارے بن جاتے ہیں جن سے قدیم مرکزی حکومت کے شوارع مستفید ہوتے ہیں۔ پانی کا جو نظام اب دمشق میں رائج ہے وہ اسی دریا کے حوالے سے خلافت بنو امیہ کے ابتدائی دور میں مرتب ہوا تھا۔ یارم کی ساری گفتگو سے حبیب بن عثمان کسی قدر مطمئن ہوگا۔ اس کے چہرے پر کچھ دیر تک مسکراہٹ کھیلتی رہی، پھر اپنی جگہ پر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنے گھوڑے کے قریب آیا اور گھوڑے کی خرجین کے اندر سے ایک رسی نکالی، دوبارہ واپس آیا۔ یارم کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندھے، پھر سے اٹھایا، ساتھ ہی قریب کھڑے ایرخ کو مخاطب کیا۔ بزرگ ایرخ، مجھے افسوس ہے کہ میں اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں جس کو آپ کی بیٹی السار پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ میں کبھی بھی اسے اپنے ساتھ نہ لے کر جاتا اگر اسے میرے باپ کو قتل اور میری ماں کو اندھا نہ کیا ہوتا۔ بزرگ ایرخ، مجھے افسوس ہے مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اس قاتل، اس گناہ کار کو السار کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ بھی اس جیسے قاتل اور گناہ گار کی طرفداری نہیں کریں گے۔ حبیب بن عثمان رکا، اس نے اپنا رخ السار کی طرف کیا، پھر سے مخاطب کر کے کہنے لگا، اس پہ کوئی شک نہیں، تم اس یارم کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے والی تھی۔
اس کو پسند کرتی ہو، اس سے محبت کرتی ہو، لیکن میں اپنے فرض کو تمہاری محبت پر قربان نہیں کر سکتا۔ تمہاری خاطر میں اس قاتل کو معاف نہیں کر سکتا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یہیں اس کی گردن کاٹ دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اسے میں اپنے بادشاہ حارث کے پاس پیش کروں گا، وہ اسے جو بھی سزا دے گا مجھے قابل قبول ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس حرکت کو ناپسند نہیں کرو گی۔ السار، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہاری عمر بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہوگی۔ رقیم اتنا بڑا شہر ہے، تمہیں زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے بے شمار نوجوان مل سکتے ہیں، اس لیے کہ تم خوبصورت اور پرکشش ہو۔ ایسی لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ حبیب بن عثمان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایرخ بول پڑا، ابن عثمان، تمہیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے، تم ایک عرصے سے ہمارے معبد میں آ رہے ہو۔ تمہارے کردار، تمہارے اخلاق، تمہاری جوان مردی، تمہاری شجاعت سے تمہیں پہلے ہی متاثر تھا۔ مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے کہ اس یارم نے تمہارے باپ کو قتل کیا اور تمہاری ماں کو اندھا کر دیا۔ ابھی تو اس کی شادی السار سے نہیں ہوئی۔ قسم نبتیوں کے سب سے بڑے دیوتا ذو الشرا کی، اس کی شادی السار سے ہو چکی ہوتی اور یہ السار کا شوہر ہوتا، اور مجھے پتہ چلتا کہ یہ تمہارے باپ کا قاتل تمہاری ماں کو اندھا کرنے والا ہے، تبھی میں تم سے اس کو نہ بچاتا۔ اس جیسے گناہگار کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ابن عثمان، تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، ہمیں کوئی گلا شکوہ کوئی نہیں ہے۔ ایرخ جب خاموش ہوا تو السار، جو کافی دیر سے خاموش کھڑی تھی، بول پڑی، ابن عثمان، میں نہیں جانتی تھی کہ یارم اس قدر گناہگار اور قاتل انسان ہے۔ میں اس سے جو اپنا رشتہ اور تعلق قائم کرنے والی تھی واپس لیتی ہوں، اور تم سے بھی کہتی ہوں کہ اسے ایسی کڑی سزا دو کہ یہ یا اس جیسے دوسرے لوگ آئندہ اس قسم کی حرکت اور برا فعل نہ کریں۔ قسم ذو شرع کی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یارم ایسا بد کردار اور قاتل قسم کا انسان ہے، اور یہ کہ چھٹے ہوئے بدماش اور ڈاکو براباس کا آدمی ہے، تو میں کبھی اسے معبد میں گھسنے ہی نہ دیتی، اس سے اپنے سارے تعلقات منتقع کر لیتی۔ ساتھ ہی ابن عثمان، میں تم سے گزارش بھی کرتی ہوں کہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے اس کے گناہوں اور اعمال کی قرار واقعی سزا دو۔ ابن عثمان، میں اس بات پر بھی بے حد شرمندہ اور خجل ہوں کہ اس یارم کی خاطر میں نے ایک موقع پر تمہاری دل شکنی کی تھی۔ یہاں السار کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ حبیب بن عثمان بیچ میں بول پڑا اور اسے مخاطب کیا، السار، اس موضوع کے متعلق اب کوئی گفتگو نہ کرنا۔ وہ ایک باب تھا جو بند ہو چکا، وہ ایک موضوع تھا جس کا خاتمہ ہو چکا، وہ ایک حادثہ تھا جو تیرے اور میرے اوپر سے گزر چکا، اب وہ ماضی کا ایک لمحہ بن چکا ہے اور ہم دونوں کو اسے بھلا دینا چاہیے۔ السار، جب حبیب بن عثمان کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ اسے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ معبد کی طرف سے مالک سعید، اوزال، حویلہ، تیمان اور یونا آ گئے تھے۔ قریب آتے ہی سعید نے راما کا احوال پوچھا۔ راما اسے دیکھتے ہی بے حد خوش ہو گئی تھی، اس کے سوال کا جواب دیا، پھر ایک طرف ہٹتے ہوئے سعید کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ اس موقع پر اوزال کو نہ جانے کیا سوزی، تھوڑا سا آگے بڑھی، یارم کا وہ انگوچھا جو کندھے پر رکھا تھا وہ ایک طرف گرا ہوا تھا۔ اوزال نے اس انگوچھے کو اٹھایا، بڑی ہمدردی، بڑی درد مندی میں وہ حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی پشت کی طرف گئی اور اس کے کپڑے جھاڑنے لگی۔ اس موقع پر حبیب بن عثمان نے عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پر اوزال نے کوئی پرواہ نہ کی، اس کے کپڑے جھاڑتی ہوئی کہنے لگی، جب آپ پہلی بار زمین پر گرے تو ہم سب فکرمند ہو گئے تھے، آپ کے کپڑے گرد آلود ہو گئے تھے، میں نے جھاڑ دیے ہیں۔ پھر اوزال حبیب بن عثمان کے پہلو ہی میں کھڑی رہی۔ اس موقع پر مالک بول پڑا، حبیب، میرے بھائی، جو معاملہ تم نے اس یارم کے ساتھ کیا وہ میں بھی دیکھ چکا ہوں اور تم دونوں کی گفتگو بھی سن چکا ہوں۔ یارم کو اپنے ساتھ لے چلو، اس کا معاملہ میں اپنے باپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ جو اس کا فیصلہ کرے میرے خیال میں وہ تمہیں بھی منظور ہوگا، اسے میں بھی قبول کر لوں گا۔ حبیب بن عثمان نے مالک کے اس فیصلے سے اتفاق کیا، پھر وہ یارم کو اپنے ساتھ لے کر قصر کا رخ کر رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔